صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج ہم جو پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ میری زبان میں اتنی تاثیر رکھیں کہ بات آپ کو آپ کے دل تک جا سکے اور آپ اس پہ عمل کر سکیں، اور ہر طرح کی غلط اور ناحق بات کہنے سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھیں، الہی آمین۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ سٹارٹ کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی ہماری سیریز چل رہی ہیں، جس کے اندر ہم نے ابھی تک الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ کور کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیت نمبر 4۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک، ہم تیری ہی، نعبد، عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہوں گے، آیت کا اب یہ دوسرا حصہ شروع ہونے لگا ہے، سورت کا دوسرا حصہ شروع ہونے لگا ہے۔ پہلے حصے میں سورت کی ٹون ڈفرینٹ تھی، جس طرح الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کرایا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں ہی ہوں تعریف کے قابل، میں عالمین کا رب ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، لیکن میرے رحم کے اوپر تم نے ٹوٹلی ڈپینڈنٹ نہیں ہو جانا، بلکہ میں مالک یوم الدین بھی ہوں۔ اب جو مکالمہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اب مکالمے میں ایک انسان سامنے آ رہا ہے، وہ انسان جو نماز میں کھڑا ہے، یعنی آپ۔ اب آپ ادھر آئی ہیں، اب آپ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نماز میں کھڑی ہوتی ہیں تو پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہیں، ٹھیک ہے، سورۃ فاتحہ شروع کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دین پھر اپنا آپ سامنے رکھ رہی ہیں کہ اللہ آپ یہ سارا کچھ ہیں، دین اب میری باری ہے، میں آپ ہی کی ہوں، میں آپ کی ہی عبادت کرتی ہوں، اور میں آپ سے ہی مدد مانگتی ہوں۔ اب آپ اپنی طرف آ رہی ہیں، اب جو سٹرکچر ہے نا سورت کا، وہ مڑ رہا ہے، پہلے رب کی طرف تھا، اب انسان کی طرف آ رہا ہے۔ اب ایک چیز نوٹس کریں کہ یہاں پہ آیا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے، ایک انسان کہہ رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، تم میری عبادت کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہیں دے رہے، یہاں اللہ تعالیٰ کوئی آرڈر نہیں کر رہے کہ تم میری عبادت کرو، یا تمہیں کرنی چاہیے، یا تم ضرور بر ضرور یہ کام کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی آرڈر نہیں آپ کے اور میرے اوپر پاس کیا کہ تم یہ کام کرو، بلکہ بندہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہاں سے نا مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ اس آیت کی جو ٹون ہے نا، وہ آزادی والی ٹون ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے جو اپنی اماں سے کہتا ہے کہ امی میں اپنی خوشی سے آپ کی بات مانتا ہوں، اور ایک بچہ ہے جس کو پیچھے ابا نے 2 ڈنڈے مارے ہیں اور کہا ہے جا کے اماں کی بات مانو، تو وہ بچہ کس طرح مانے گا؟ روتا ہوا جائے گا اور چڑ کے کہے گا کہ بس بتائیں کیا کرنا ہے، بتائیں مجھے کیا کرنا ہے، اور میری جان چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، کام تو کر دے گا لیکن وہ جان چھوڑنے والے ایٹیٹیوڈ میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھو تو انسان اپنے رب سے کے سامنے جا کے یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ بس میں آ گیا ہوں، کر رہا ہوں، عبادت قبول کر لیں۔ نہیں، بندہ فلی آزادی محسوس کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے اللہ میں پورے دل سے، پورے اپنے جذبات کے ساتھ، اپنے آپ کو اپنی خوشی سے آپ کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے، زیرو کرتے ہوئے، اللہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک چیز ہے، یہاں پہ آیت کی ٹون ہمیں بتا رہی ہے کہ فورس نہیں کیا جا رہا،
دین پہ عمل کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے فورس نہیں کیا جا رہا. آپ اپنی چوائس سے، آپ اپنے ڈیسیژن خود لیتے ہوئے آپ دین میں آگے بڑھے ہیں اور آپ نماز کی طرف آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائس دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے اچھی چیز بھی رکھی، بری بھی رکھی، لیکن آپ اپنی مرضی سے، اپنی آزادی سے یہ چوز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے ہیں اور آ کے اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں آپ کی عبادت کرتی ہوں. ایک لیسن یہاں سے جو مجھے سمجھ آیا، آپ کبھی بھی کسی انسان سے زبردستی کچھ نہیں کروا سکتے، کچھ نہیں کروا سکتے. اللہ تعالیٰ کی آیت میں یہ ٹون یوز کرنا، یہ لہجہ، آیت کا یہ انداز استعمال کرنا، الفاظ کا یہ چناؤ ہمیں یہ بتا رہا ہے کسی بندے سے آپ اپنی مرضی کی بات زبردستی نہیں منوا سکتے. بات منوانی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو اس بندے کو چینج کرنا ہوگا، ناٹ ایکسٹرنل، اس کو آپ کو انٹرنلی بدلنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ جب دل بدل جاتا ہے تو آٹومیٹکلی سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. آج ہمارے اندر پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک بچی کی شادی ہوئی ہے اور وہ بچی مثال کے طور پہ پردہ نہیں کرتی، لیکن اس کے ایسے گھر میں شادی ہوئی ہے جہاں ٹوٹلی اسلامک ماحول ہے اور لوگ پردہ کرتے ہیں. اب شوہر اس کا فورس کرے گا کہ تم پردہ کرو، تم پردہ کرو. وہ کر تو لے گی، لیکن وہ کیسا کرے گی؟ جب شوہر سامنے ہوگا تو کر لے گی، جب شوہر پیچھے ہوگا تو خراب ہو جائے گی. اور مجھے لگتا ہے وہ زیادہ خراب ہوگی پھر، کیونکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں زیادہ خرابیاں کرے گی. جو اس نے پہلے دبا دبا کے پردہ کیا ہوا تھا نا، پھر وہ زیادہ بے پردگی کرے گی شوہر کی غیر موجودگی میں. ایک بچہ ہے، ماں اس کو کہتی ہے آپ نماز پڑھو، ماں خود نہیں نماز پڑھتی. یہ ہماری ماؤں کا بڑا مسئلہ ہے، خود کچھ نہیں کرنا اور بچوں کو کہنے آپ کریں. پتہ نہیں بچے آسمان سے اتر ہیں کیا ہیں، فرشتے ہیں وہ جو کر لیں گے، آپ کریں گے تو وہ کریں گے. اچھا، مائیں کہتی ہیں بچے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اور پیچھے سے ماریں گے بھی، والدین سختی سے بھی کہیں گے. لیکن کیا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں تو آپ کے بچے نماز پڑھیں؟ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو آپ نماز پڑھیں. اگر آپ ان سے اس طرح سے سختی سے پیش آئیں گی تو جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ ان کے سامنے موجود ہیں، تب تک وہ نماز پڑھیں گے. جب آپ تھوڑی سی سائڈ پہ ہوں گے وہ بہانہ دے کے موبائل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، وہ نماز نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کام ہے نا زندگی کا، کوئی بھی کام ہے، اس کو اپنی دینی پرسپیکٹو سے ہٹا کے دنیاوی لحاظ سے بھی اگر آپ اس آیت کی ٹون کو رکھیں نا، تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں آپ کسی بندے کو، اگرچہ وہ لو طبقے کا بھی ہے نا، اس کو آپ دل سے اگر آپ نے کام کروانا تو آپ اسے زبردستی نہیں کرا سکتے. کرنا کیا ہے اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے لوگوں کو علم دینا ہے، علم دینا ہے. بچوں کا بھی یہی حساب ہے، تربیت میں بھی یہی حساب ہے. علم دیں اور آزادی دے دیں، علم دیں اور آزادی دے دیں. علم دیں، خود بہترین عمل کرنے والی بنے، خود اچھا عمل کرنے والی بنے، اور سامنے والے کو علم دے دیں، اچھے کا بھی برے کا بھی. دین اس کو راستہ دیں، اس کو دکھائیں راستہ، وہ نکلے، وہ سرچ آؤٹ کرے، وہ دیکھے آپ نے جو سکھایا ہے اس پہ عمل کرے. اگر وہ کرنا چاہے تو کرے، نہیں کرنا چاہے تو اس کے اینڈ ریزلٹس دیکھ لے گا. آج ہمارے بچے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیونکہ گھر والوں نے فورس کرنا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور بار بار کہتے رہنا، کبھی طنزاً انداز میں، کبھی برے لہجے میں، کبھی کسی اور طرح سے. ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے نہ تو دین کے معاملے میں کسی پہ زبردستی ہو سکتی ہے، نہ دنیاوی معاملے میں کسی پہ زبردستی. اب بچے ہیں نا، اب بچوں کی جو ٹریننگز کرواتے ہیں لوگ، وہ کیا کہتے ہیں؟ جو کنسولیشن کرتے ہیں لوگوں کی کہ بچوں کی تربیت اس طرح کریں، پیرنٹنگ کا طریقہ سکھاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ سختی نہیں کریں، بچوں کے ساتھ سختی نہیں، کیونکہ کوئی بات ان سے منوانی ہے آپ نے، آپ ان کے موڈ، ان کے لہجے، ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کے ڈیل کریں، اپنے مطابق ان کو ڈیل نہیں کریں. ٹھیک ہے؟ یہ ہر لحاظ سے یہ آیت ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے. ایک اور چیز میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے میری اپنی زندگی میں بھی، اور ویسے بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ تم یہ کام کرو، تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر اس چیز کی تڑپ موجود نہیں ہے، آپ کے اندر اس چیز کا جذبہ موجود نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے. آپ اپنے گھر والوں کو کہتی ہیں آپ نماز پڑھیں، آپ گھر والوں کو کہتی ہیں آپ قرآن کے سامنے آ جائیں، آپ گھر والوں کو کہتی ہیں یہ اچھا کام روزے رکھنا شروع کر دو، تہجد پڑھنا شروع کر دو. کیسے پڑھیں؟ ان کا قصور نہیں ہے، ان کا دل نہیں بدلا ہوا. دعا کریں کہ لوگوں کے دل بدل جائیں، دعا کریں کہ لوگوں کو اللہ کی سمجھ آ جائے. لوگوں کو دین کے بڑے بڑے احکامات نہیں بتائیں. شروع میں کیا بتانا ہے ہم نے کسی کو؟ جب دین کی طرف لانا ہے تو ہمیں اسے اللہ کے بارے میں بتانا ہے. مجھے یہ سمجھ آئی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کو آپ نے رب کے ساتھ جوڑنا ہے نا،
کسی کو آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اسے مت بتائیں روزے رکھو، اسے مت بتائیں پہلے کہ نماز پڑھو، اسے مت بتائیں کہ تم میں یہ پردہ کرنا پڑے گا، تمہیں گانے چھوڑنے پڑیں گے. یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. بتانی ضرور ہے، یہ نہیں بتانی نہیں ہے، بتانی ضرور ہے. پہلے اس کو یہ بتائیں کہ اللہ کیسا ہے، پہلے اسے یہ بتائیں ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، پہلے اسے یہ بتائیں اس کے رب نے اس کے لیے کیا 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 ہوا ہے، پہلے اس کو یہ بتائیں ہر لمحے اس کا رب اس کی محبت میں شدید تر ہے، اور دنیا کا ہر کام ہر کریشن اللہ نے اس کی محبت میں بنا دی ہے. اس کو سزاؤں کے بارے میں مت بتائیں. ہم لوگوں کو شروع میں ہی دین سے اس لیے دور کر دیتے ہیں کہ ہم انہیں بڑی بڑی چیزیں بتاتے ہیں اور مین چیز کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہیں. لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائیں. جب دل میں اللہ کی محبت کا نور اٹھتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ وہ نور اس انسان کے ظاہر میں نظر نہ آئے، ہو نہیں سکتا کہ وہ نور اس انسان کی زبان میں نظر نہ آئے، اس کی آنکھوں میں وہ حیا نہ آئے، اس کے چہرے پہ پردہ نہ آئے. ہو نہیں سکتا ایسا. تو لوگوں کے ظاہر پہ ہم نے کام نہیں کرنا فورسفلی، ہم نے لوگوں کے باطن پہ کام کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے دلوں پہ کام کرنا ہے. لوگوں کو مجبور نہیں کریں کہ وہ زیادہ بڑی بڑی کلاسز میں آئیں. جسٹ ون کلاس 5 منٹ آ جائیں، لیکن دیکھیں سمجھیں کہ اللہ کیسا ہے، دیکھیں اللہ کو جانیں کہ ان کا رب کیسا ہے. اپنے بچوں کو یہ مت بتایا کریں کہ آپ برے کام کرو گے تو آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ مت بتائیں ان کو کہ آپ برے کام کرو گے تو آپ کو یہ سزا مل جائے گی وہ مل جائے گی. انہیں بتائیں بچے آپ یہ اچھا کام کرو گے تو اللہ آپ کو یہ ریوارڈ دیں گے. بات کا انداز دیکھیں نا، بات وہی ہے، بات وہی ہے. آپ نے بچے سے کوئی کام کروانا ہے، 2 طریقے ہیں نا. آپ اسے ایک طریقے میں یہ کہیں گی کہ اگر تم یہ کام کرو گے، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے جو تمہیں میں کہہ رہی ہوں تو تمہیں سزا ملے گی. ایک یہ طریقہ ہے، اس سے بھی بچہ کام کر لے گا لیکن اس کا نیگیٹو افیکٹ بھی ہوگا. دوسرا طریقہ اگر آپ بچے کو کہتی ہیں کہ بچے اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ کو یہ اچھی چیز ملے گی. 2 ڈفرینٹ انداز ہیں. لیکن پہلے والے انداز میں بچہ دماغی طور پہ ٹارچر ہو رہا ہے، کام تو وہ مشکل سے کر ہی لے گا، لیکن دوسرے والے طریقے میں وہ کام بھی کرے گا، ٹارچر بھی نہیں ہوگا اور خوش بھی رہے گا. تربیت کا فرق آ جاتا ہے. اور یہ ذہنی دباؤ وقتی طور پہ ماؤں کو لگ رہا ہوتا ہے ہم اپنی چلا رہے ہیں. یہ ذہنی دباؤ آپ کے بچوں کو اندرونی طور پہ سپریس کر رہا ہوتا ہے، انہیں ویک کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انہیں ویک کر رہا ہوتا ہے. آپ فورس نہیں کر سکتے کسی کو. قرآن کی یہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ لوگوں کو مکمل آزادی دیں، اور آزادی دینے کے بعد ان کو چوز کرنے کا موقع دیں کہ اب کرو چوز اور اب چلو اپنے راستے پہ جو تمہیں بہتر لگتا ہے. اس طرح لوگ گرو کرتے ہیں اور گروم کرتے ہیں. لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت کا نور ڈالیں، انہیں بتائیں ان کے رب کو ان سے کتنی محبت ہے، لوگوں کو بتائیں قرآن کتنا پیارا ہے، اور ان کے لیے دعا کریں. پہلے خود 3 کام کرنے ہیں. لوگوں کے باطن کو بدلنے کے لیے 3 کام کرنے ہیں. پہلے اپنے عمل کو اخلاص کے لیول پہ جا کے بہترین کر لیں، نمبر 1. نمبر 2 ان کے لیے دعا کریں، اور نمبر 3 انہیں علم دے کے چھوڑ دیں، فورس نہیں کریں. آپ دیکھیں گی ود دی ٹائم آپ کی دعا آپ کے بہترین عمل کو دیکھتے ہوئے اور ماحول کا ایک نورانی اور جو ماحول بنا ہوگا آپ کی عبادت کی وجہ سے، اس کے اندر وہ انسان بھی آہستہ آہستہ گروم کرنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں، نیا نیا دین پہ عمل شروع کیا، پہلے نمبر پہ دوست کو تانے ماریں گے، پہلے نمبر پہ کہیں گے میں تو گانے نہیں سنتی تم لوگ گانے سنتے ہو، میں نے تو نماز پڑھی تم لوگوں نے یہ بھی نہیں کیا. کتنے غلط طریقے ہیں نا ہمارے. ہمارا دین نہیں یہ سکھاتا کہ لوگوں کو ڈی گریڈ کیا جائے. ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ کسی کو برا بنا کے اس کو اچھے کی دعوت دی جائے. کسی کو برا بنائیں گے تو وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے. ہمارا گھروں میں ہو، سکولز میں ہو، پڑھائی کے اندر ہو، ہمارا ایک رویہ ہے ہر انسان کا. جس بندے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے نا، جس کو کوئی اچھی چیز سکھانی ہوتی ہے، ہم اسے پہلے اس کی بری چیز بتاتے ہیں. کتنی بری بات ہے نا ویسے یہ. ہم نے اس کو کچھ سکھانا ہے اور ہم اس کو پہلے اس کی بری چیز بتا رہے ہیں. ہم کیوں نہ اس کو پہلے اچھی چیز بتا دیں. جب ہم اسے پہلی چیز بتائیں گے تو وہ دوسری بری بھی ٹھیک کر لے گا. ہم پہلے بری بتا دیتے ہیں، وہ اچھی بھی نہیں، اپنی جو اچھی ہوتی ہے وہ بھی خراب کر لیتا ہے، اور بری تو وہ ٹھیک کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کی اس آیت کو ہم نے اپنی زندگی پہ لگانا ہے تاکہ ہم بہتر انسان بننے کی طرف آگے بڑھ سکیں. اب آگے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو آیت آپ کے سامنے آئی ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے ہمیں قرآن کا جو ہمارا مقصد ہے نا، قرآن ہمیں وہ بتا رہا ہے. اب یہاں پہ مکالمہ شروع ہوا ہے، اور مکالمے کی جو پہلی آیت بن رہی ہے یہ والی، یہاں پہ ہماری زندگی کا ایک مقصد بتایا جا رہا ہے. ایک مقصد یہ پکڑ لیں گے نا ہم کامیاب ہیں، سچ میں ہم کامیاب ہیں. اب وہ مقصد کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے پہلے آپ کو نعبدو کا مطلب سمجھنا ہوگا. یہاں پہ ورڈ آیا ہے نعبدو.
جس کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم آیا ہوا ہے، کیسے پتا چلا ہم آیا ہے؟ کیسے پتا چلا ہمیں ہم آیا ہے؟ یہ آپ کو پتا چلے گا قرآن کی زبان سمجھنے سے، ٹھیک ہے؟ ارد گرد جہاں سے بھی کہیں سے یہ سمجھائی جا رہی ہے، جائیں، اپنا وقت ضائع نہیں کریں، سیکھیں۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے آپ کا ٹائم، اس کو ضائع مت کریں۔ آج کی آپ کی روٹین، آج کی آپ کی محنت آپ کے مستقبل کو اتنا بہتر کر دے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ رونا دھونا چھوڑ دیں، جو مایوس چہرے لے کے بیٹھنا چھوڑ دیں۔ کسی کو آپ کی فکر نہیں ہے، کسی کو آپ کے روتے چہرے سے فرق نہیں پڑ رہا، کسی کو آپ کے حالات سے فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے مایوس بیٹھی ہوئی ہیں، اداس بیٹھی ہوئی ہیں، رو رہی ہیں، ایک عجیب مایوسی کا، پریشانی کا ماحول کریٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کا قطن کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے وقت کے ضیاع کے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العصر میں کہتے ہیں کہ قسم ہے وقت کی، برباد ہو گیا وہ شخص، بے شک ان اللہ آیا ہوا ہے والعصر ان الانسان لفی الخسر، قسم ہے وقت کی، بے شک وہ انسان خسارے میں ہے۔ کون انسان خسارے میں ہے؟ جس نے پیچھے پیچھے قسم کس چیز کی کھائی گئی ہے؟ والعصر، وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے نا، اس چیز کو گواہ بنا دیا جاتا ہے۔ اگر وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے تو مطلب وقت کو، زمانے کو گواہ بنایا جا رہا ہے، اور گواہ بنا کے بات کیا ہو رہی ہے کہ بے شک وہ بندہ خسارے میں ہے جس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا ہے۔ جس کو گواہ بنایا ہے نا، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ وقت کی قسم کھا کے بتایا کہ بے شک وہ خسارے میں ہے جس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا ہے۔ کیا آپ اپنا وقت موبائل میں ضائع کرتی ہیں؟ کیا آپ اپنا وقت فضول کی ایکٹیویٹیز میں ضائع کرتی ہیں؟ کرتی ہیں تو پلیز مت کریں۔ آپ سے آپ کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے کہہ دیا ہے آپ خسارے میں ہیں۔ کیوں صبح اٹھ کے عجیب گھومتی پھرتی رہتی ہیں، عجیب قسم کے کام، فون میں عجیب ایکٹیویٹیز؟ آپ کا ایک ایک منٹ بڑا اہم ہے، کہیں نہ کہیں سے یہ سیکھنا شروع کر دیں۔ نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ ہم کا ہمیں پتا چلا ایسے۔ اب آپ ایک چیز نوٹس کریں، یہاں پہ آیا ہے ہم کیوں کہا ہے؟ ویسے نماز میں تو آپ اکیلی کھڑی ہیں نا، ہے نا؟ نماز میں تو آپ اکیلی کھڑی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں مطلب آپ کو تو کہنا چاہیے نا کہ میں عبادت کرتی ہوں، لیکن آپ یہاں الفاظ تو آئے ہیں ہم کے۔ ہم کیوں آیا ہے؟ کوشچن اٹھتا ہے نا، ویسے ہم کیوں آیا ہے؟ بات میں تو اکیلی ہوں۔ اب نعبدو کا پہلے مطلب سمجھتے ہیں، پھر میں آپ کو ہم کی سٹوری بتاتی ہوں۔ اچھا، نعبدو کا مطلب ہے کہ میں عبادت کرتی ہوں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرنے کے لیے جو ورڈ ہوتا ہے وہ عبد ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ عبادت کر رہی ہیں آپ، اور عبادت جس کی جاتی ہے وہ معبود ہوتا ہے۔ عبادت جس کی جاتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ معبود ہوتا ہے۔ اور جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عبد ہوتا ہے، وہ بندہ ہوتا ہے۔ اور عبد کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ جو غلام ہو۔ عبد کا مطلب صرف بندہ نہیں ہے، عبد کا مطلب ہے غلام۔ عبد کا مطلب ہے غلام۔ آپ یہاں کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالی میں آپ کی عبادت کرتی ہوں، مطلب اللہ تعالی میں آپ کی غلامی کرتی ہوں۔ آپ اللہ کو کہہ رہی ہیں اللہ میں آپ کی غلامی کرتی ہوں۔ آپ نے کوئی چھوٹا موٹا ورڈ نہیں کہا۔ آپ نے ہم عبادت میں کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت میں ہمارا ذہن ہوتا ہے صرف 5 وقت کی نماز یا روزہ یا قرآن، لیکن آپ یہاں 5 وقت کی نماز کا تذکرہ تو نہیں کر رہی۔ نماز میں کھڑی ہو کے آپ کہہ رہی ہیں اللہ میں آپ کی غلامی کرتی ہوں۔ اور غلامی صرف عبادت میں تو نہیں ہوتی، غلامی تو ایک ایک سیکنڈ میں ہوتی ہے۔ غلامی تو نماز کے دوران بھی ہوتی ہے۔ غلامی تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ایک ایک سیکنڈ کے اندر ہوتی ہے۔ غلامی تو کچن میں بھی ہوتی ہے، غلامی تو آپ کے گھر کے کام کرنے میں بھی ہوتی ہے، غلامی تو بولنے میں بھی ہوتی ہے، غلامی تو جاب کرنے میں بھی ہوتی ہے، غلامی تو زندگی کے ہر کام میں ہوتی ہے۔ تو پھر ہم عبادت کو صرف پرسپیکٹو یہ کیوں رکھتے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے کام صرف عبادت میں نہیں آتے، یہ بھی آتے ہیں۔ اینڈ آپ کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ آپ کی عبادت کے اندر انکلوڈ ہے۔ آپ اللہ کو کہہ رہی ہیں اللہ میں آپ کی غلام ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں غلام کیسا ہوتا ہے؟ کون ہے غلام؟ غلام کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا غلام وہ جو کام کرتا ہے، غلام وہ جو مالک کی ہر بات مانتا ہے۔ مطلب آپ نے اگر کوئی غلام رکھا، ایک باغ کا غلام ہے،
ایک باغ کا خیال رکھنے والا ہے، اور اس کی وہ غلام تب تک غلام ہے جب تک وہ مالک کی حدود کے اندر ہے، اور مالک اس کو اس کی اجرت دے گا۔ لیکن جب وہ غلام مالک کی حدود کو کراس کرتا ہے تو وہ غلام کے نچلے درجے سے بھی، مطلب غلام کے درجے سے بھی وہ گر جاتا ہے، اور اس کا کوئی درجہ نہیں پھر رہتا۔ اگر ایک غلام اپنے مالک کی بات نہ مانے تو کیا مالک اس کو اپنی جاب میں رکھے گا؟ کیا مالک اس کو اپنے کام پہ رکھے گا؟ کیا مالک اس کو باغ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ آپ اللہ سے کہہ رہی ہیں اللہ میں آپ کی غلام ہوں، اور اللہ میں پوری آزادی سے آپ کی غلام ہوں۔ سوچیں، آپ نماز میں کھڑی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں اللہ میں آپ کی غلام ہوں، لیکن آپ کا دھیان تو کہیں اور ہے۔ آپ تو ڈرامے کا سوچ رہی ہیں، آپ تو فلم کا سوچ رہی ہیں، آپ تو اس کے بعد کرنے والے کام کا سوچ رہی ہیں، آپ تو کسی کی کال کے بارے میں سوچ رہی ہیں، آپ تو کسی گم ہوئی چیز کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ کیا غلام مالک کے سامنے بھی کھڑے ہو کے کسی اور کی کام کی تعریفیں کر رہا ہو تو وہ مالک کو پسند آئے گا؟ یقیناً نہیں پسند آئے گا۔ مالک کہے گا اگر تم نے اس کی تعریف کرنی ہے تو اسی کے پاس چلے جاؤ۔ کیا خوبصورت مالک ہے ہمارا، کیا خوبصورت محبت کرنے والا ہے ہمارا، کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی سوچوں میں، اپنی محبتوں میں کسی اور کو رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دھتکارتا نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم چلی جاؤ، تمہارا تو دھیان ہی میری طرف نہیں ہے۔ وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم اب دوسری دفعہ میرے سامنے نماز پڑھنے نہیں آنا۔ وہ پھر بلاتا ہے، وہ بار بار بلاتا ہے، ہم بار بار نافرمانی کرتے ہیں اور وہ دھتکارتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی یہ اس کی نعمت ہے، کتنا بڑا اس کا صبر اور کتنا بڑا اس کا ظرف ہے۔ اتنا ظرف ہمیں بھی چاہیے اپنی زندگی کے معاملات کے اندر۔ اتنا ظرف ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی برا کرتا رہے ہمارے ساتھ، ہم نہیں کرتا۔ کیا آپ اپنے مالک کی حدود کو کراس نہیں کر رہی؟ غلام تو سورج ہے جو جس کو جہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا وہ وہیں سے نکل رہا ہے، اور عرصے سے نکل رہا ہے، اور قیامت تک نکلتا رہے گا۔ غلام تو ستارے اور چاند ہیں، غلام تو دن اور رات ہیں۔ کیا یہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں؟ غلام تو یہ موسم ہے جس کو جہاں رب حکم دیتا ہے اس طرف چلا جاتا ہے۔ غلام تو ہوائیں ہیں، جس طرف ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے وہ اس طرف چلنے لگ جاتی ہیں۔ غلام تو اس رب کی غلام تو یہ قدرت، یہ پوری کی پوری کائنات ہے۔ جس طرف رب چاہتا ہے یہ کائنات اس طرف موو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کبھی اپنی حدوں کو کراس نہیں کیا۔ سورج کبھی چاند کو جا کے نہیں پکڑتا اور اس کے دائرے میں نہیں جاتا، چاند کبھی سورج کے دائرے میں نہیں گیا، دن کبھی رات سے پہلے نہیں آتا، اور رات کبھی دن کی جگہ پہ نہیں آتی۔ ہر چیز اپنے مدار، اپنے دائرہ کار کے اندر موجود ہے، اور اس چیز میں نظم و ضبط ہے۔ جب کوئی بھی چیز اپنے دائرہ کار سے دور ہٹے گی، باہر نکلنے کی کوشش کرے گی، تو اس کی زندگی میں نظم و ضبط، اس کے نظام میں نظم و ضبط نہیں رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کریں۔ آپ کیوں کہتی ہیں آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے؟ آپ کیوں کہتی ہیں آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں؟ آپ کیوں کہتی ہیں کہ میرے گھر میں سکون نہیں ہے، میرے شوہر میاں کے بیوی کے رشتے میں سکون نہیں ہے؟ آپ کیوں کہتی ہیں ہماری اولاد فرمانبردار نہیں ہے، یہاں سکون نہیں ہے؟ کیوں سے کیسے سکون ہوگا ویسے؟ یہ کائنات کیسے سکون میں چل رہی ہے؟ کیونکہ اس کائنات میں ایک نظم و ضبط موجود ہے۔ یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو کراس نہیں کر رہی، اس لیے یہ سکون میں ہے۔ یہ غلامی کا حق ادا کر رہی ہے، ہم لوگ غلامی کا حق نہیں ادا کر رہے، اس لیے ہم بے سکون ہیں۔ آپ میاں بیوی کے اگر رشتہ ہے تو آپ بیوی ہیں تو آپ وہ حقوق و فرائض پورے نہیں کر رہی جو ایک شوہر کے ہوتے ہیں اور جو ایک بیوی کے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کا رشتہ اچھا نہیں ہے۔ آپ بچوں کی وہ تربیت کر ہی نہیں رہی، آپ کا وہ عمل بہترین ہے ہی نہیں جو کہ ایک بہترین ماں کا ہونا چاہیے، اس لیے آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ سوچیں آپ نے اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کی، اسی لیے آج آپ پریشان ہیں، اسی لیے آج آپ پریشان ہیں۔ ہماری قسمت ہم خود بناتے ہیں،
ہماری روٹین بناتی ہے، ہماری تقدیر ہماری سوچ بناتی ہے، ہماری تقدیر ہمارا عمل بناتا ہے۔ جیسا آپ کا عمل ہوگا آپ کا مستقبل ویسا ہوگا۔ ہم کیوں بلیم کرتے ہیں تقدیر کو، ہم کیوں بلیم کرتے ہیں اللہ کو؟ قصور ہمارا اپنا ہے، قصور ہماری چوائسز کا ہے جو ہم روز کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کے اندر یہ چوائس بنا لیں، اپنی یہ چوز کر لیں کہ میں نے ایک ایک سیکنڈ اپنے رب کی غلامی میں گزارنا ہے، ہو نہیں سکتا کہ آپ کا مستقبل بہتر نہ ہو۔ کچھ بھی بہتر نہ کریں، غلام بن جائیں اس کے بس غلام بن جائیں اور غلاموں والا رویہ رکھیں۔ کچن میں ہیں تو غلام بنی رہیں، گھر میں ہیں غلام بنی رہیں، جاب پہ ہیں غلام بنی رہیں، اور یاد رکھیں غلام دائرے سے باہر نہیں جاتا۔ بس دائرہ بنائیں ایک اور اس دائرے سے باہر نہیں جائیں۔ کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، جاب کرتی ہیں، ایک دائرہ بنائیں اور اس دائرے کے اندر رہیں۔ جب اس دائرے سے باہر جائیں گی تو آپ کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا، آپ پریشان رہیں گی، آپ اداس رہیں گی، آپ روتی رہیں گی، آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ غلام ایسے نہیں ہوتے، اور غلام آپ کو پتا ہے شکایتیں نہیں کرتے۔ مالک اگر کم بھی دے دے لیکن غلام کو تو ضرورت ہوتی ہے نا، تو غلام کم میں بھی لے لیتا ہے۔ مالک اگر ڈانٹ ڈپٹ بھی دے تو غلام نے کبھی نہیں کہا کہ تم مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہو۔ مالک اگر زیادہ کام کا بوجھ بھی ڈال دے تو جو غلام ہوتا ہے اس کو مجبوری ہوتی ہے اور وہ کام کرتا رہتا ہے۔ غلام سوال جواب نہیں کرتا، غلام سر تسلیم ہم کر دیتا ہے۔ غلام یہ نہیں کہتا تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ غلام کہتا ہے جس طرح آپ راضی ہو میں اس طرح راضی ہوں۔ ہم اللہ کو یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم اللہ کو یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ جس حال میں مجھے رکھیں اس حال میں میں راضی ہوں؟ ہم اللہ کو یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی غلام ہوں اور اللہ میں زندگی بھر آپ کی غلام رہوں گی؟ اپنی زندگی میں، اپنی روزمرہ کی روٹین میں یہ دعا شامل کر لیں، دعا کیا کریں۔ یہ دعا مجھے بہت مزے کی لگتی ہے اور بہت قیمتی دعا ہے۔ آپ یہ دعا کیا کریں، اللہ سے کہا کریں اللہ میں آپ کی غلام ہوں، اللہ میرے ماں باپ آپ کے غلام ہیں، اللہ دعا ہے کہ میری نسلیں آپ کی غلام ہوں۔ اور جب غلام بن جاتے ہیں نا آپ، پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ غلام نافرمانی نہیں کر سکتا، غلام حدود کراس نہیں کر سکتا، غلام کی جان چلی جائے لیکن غلام حدود سے باہر کبھی نہیں جاتا۔ یہ بات یاد رکھیں، غلامی کی دعا کیا کریں، آپ کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو یہ اس راستے پہ آتا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں غلام بنوں گا تو میری زندگی آسان ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے اگر ہم نے کسی چیز کی مارکیٹنگ کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کام کرو تو یہ آپ کو اچھے اچھے ریوارڈز ملیں گے۔ اگر ہم نے اسلام کو پروموٹ کرنا ہے اور اسلام کی مارکیٹنگ کرنی ہے، اس کو کرنا ہے کہ بھئی اسلام میں لوگ آ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں، تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام پہ آؤ گے تو آپ کو مشکلات نہیں آئیں گی، آپ غلام بنو گے تو آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، میں صاف کہہ رہی ہوں آپ کو۔ آپ جب اس کی غلامی کے دائرے میں آتے ہیں نا، آپ کڑے آزمائے جاتے ہیں۔ آپ جب اس سے کہتے ہیں نا کہ اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو پھر محبت آزمائی جاتی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ آیا صرف الفاظ ہی تھے یا پھر کوئی عمل بھی تھا۔ آپ دیکھیں، مشکل تو ان لوگوں کی زندگی میں بھی ہے جو اللہ سے دور ہیں، اور مشکل تو ان لوگوں کی زندگی میں بھی ہے جو اللہ کے قریب ہیں۔ فرق کدھر آتا ہے؟ اور فرق بڑا پیارا ہے۔ مشکل تو اس کے بغیر بھی سہنی ہے، تو کیا ہی اچھا ہے کہ مشکل اس کے ساتھ سہی جائے۔ کیا ہی اچھا ہے کہ مشکل ہو اور اس کے فرشتوں نے آپ کو اپنے حصار میں لیا ہو۔ مشکل ہو لیکن وہ آپ کی مشکلات کا تذکرہ آسمان میں فرشتوں کی محفل میں کر رہا ہو۔ کیا ہی خوبصورت ہے یہ بات کہ دنیا میں آپ اجنبی بنے ہوئے ہیں، دنیا میں کوئی آپ کو منہ نہیں لگا رہا، دنیا میں آپ کسی جیسے دکھتے نہیں ہیں، لوگ فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ حدود کے اندر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی آپ کو جانتا نہیں ہے، لیکن عرش پہ فرشتوں کے محفل میں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا نام لے کے فرشتوں کی افضل ترین جو محفلوں میں سے محفل ہے اس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ میرا فلاں بندہ فلاں بنت فلاں یہاں بیٹھ کے اس ٹائم میری حمد بیان کر رہا ہے، اس ٹائم میری تعریف کر رہا ہے، اس ٹائم اجنبی بنا ہوا ہے۔
اور آپ کو پتا ہے نبی پاک نے تو اجنبیوں پہ سلام بھیجا ہے. مجھے یہ بہت بڑی پیاری لگتی ہے، اور آئی تھنک یہ چیز ہمیں عمل میں آگے بڑھا دیتی ہے کہ نبی پاک کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اسلام جب شروع میں آیا تھا تو تب بھی اجنبی تھا، اور اسلام جب آخر پہ آئے گا تب بھی اجنبی ہوگا. اور اتنی مزے کی آخر میں بات نبی پاک نے کہا کہ سلام ہے ایسے اجنبیوں پر. امیجن، آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ سلام ہے ان پر، انہوں نے ہم پہ سلام بھیجا. کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ نبی پاک آپ پہ سلام بھیج رہے ہیں؟ کیا اس سے بڑی کوئی خوشی اور ہو سکتی ہے کہ نبی پاک ہم پہ سلام بھیج رہے ہوں؟ اجنبی بننا پھر دکھ ہی نہیں کرتا، اجنبی بننا پھر مشکل نہیں لگتا. اس لیے اس کی غلامی میں آ جائیں، اس کے دائرہ کار کے اندر آ جائیں، اس کو بتائیں ہم آپ کے غلام ہیں، ہم اللہ میں آپ کی غلام ہوں، زندگی مشکل ضرور ہوگی لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور آپ کو فیل ہوگا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، گارنٹیڈ ہے. آپ کا دل چیخ چیخ کے یہ کہے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ آسمان کو دیکھیں گی تو آسمان آپ کو یہ یقین دلائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا یہ چیز ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن مجھے یہ فیل، مجھے پتا ایسا ہوتا ہے. جب آپ پریشان ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی حدود کے اندر ہوتے ہیں، آپ ان سے باہر نہیں جا رہے ہوتے، آپ کانسٹینٹلی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ میں یہی ہوں، اللہ تعالیٰ میں یہاں سے نہیں ہلوں گی. جب آپ کانسٹینٹلی یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آسمان آپ کو یہ بتاتا ہے، جب آپ آسمان کو دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، روتی آنکھوں سے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ آسمان سے آپ کو ایک آواز آتی ہے، آپ کا دل چیخ کے بولتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری مشکل کو آسان کرے گا. جب درختوں کو آپ دیکھتی ہیں کہ جو اتنے سخت موسم میں بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہے، تو درختوں کا نہ ہلنا آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے، آپ کو مضبوط کرتا ہے کہ میں نے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، میں نے بھی اسٹک رہنا ہے یہاں پہ، میں نے بھی مضبوط رہنا ہے. جب آپ کو نظر آتا ہے کہ ہر طرح کے حالات کے اندر درخت بالکل ثابت کھڑا ہے، تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ درخت کے پتے گر جاتے ہیں ہوا میں، درخت اجڑ جاتا ہے لیکن وہ جگہ سے نہیں ہلتا، کیونکہ وہ اپنی بنیاد کو پکڑے رکھتا ہے، زمین کے ساتھ جڑے رہتا ہے، وہ جڑ سے جڑے رہتا ہے. آپ کو بھی یہ سمجھ آتی ہے اس لمحے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اس نے میری زندگی سے میری ہریالی کے تمام پتوں کو اگرچہ گرا دیا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ میری مشکل کو آسان نہ کرے. جب ہمارا یہ توکل ہوگا، ہمارا یہ یقین ہوگا، آپ امیجن نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی کیسی آتی ہے. پھر آپ کو رب آپ کو بتاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں بھی جاؤ گی میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ انبیاء کی مثالیں لے لیں، کیا انبیاء جب دین پہ چلنے لگے تو اپنے اب سکون میں رہے؟ نہیں تو. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی بچوں کو کھلے صحرا میں چھوڑ کے آنا پڑا. کیا آسانی ہوئی؟ یوسف علیہ السلام کو کیا کیا برداشت نہیں کرنا پڑا، یعقوب علیہ السلام کتنی دیر روتے رہے اپنے بیٹے کی جدائی میں. آپ دیکھتی ہیں جو جو اس راستے پہ چلا ہے اس پہ مشکلات آئی ہیں، لیکن مشکلات آنے کے باوجود ایک چیز ان کے ساتھ رہی جس نے ان کے ایمان کو مضبوط رکھا، وہ چیز تھی اللہ کی مدد، اللہ کے ساتھ محبت، اور اللہ کے اوپر پختہ توکل. مطلب ایک کیا ہی اس بندے کا ویسے ایمان ہوگا نا، سوچنے کی بات ہے نا، کیا ہی اس بندے کا ایمان ہوگا کہ جس کو سب ہے کہ میں دین پہ کروں میرے ساتھ کیا کیا ہوگا، لیکن وہ پھر بھی دین پہ عمل کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ سامنے ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے جس کے اندر میں چھلانگ لگا رہی ہوں، اور مجھے نہیں پتا میں کہاں تک جاؤں گی، غوطے کھاتی اور زندہ بھی بچوں گی کہ نہیں، لیکن وہ سمندر میں غوطہ لگا دیتا ہے. ایمان کا کیا وہ لیول ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کا وہ لیول دے دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا غلام بنا دیں کہ ہم بھی اس کے لیے ہر حد کراس کرنے کو تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم والی سٹوری کہ ہم کیوں کہا گیا ہوا ہے. میں آنا چاہیے تھا نا، بات تو میں کر رہی ہوں، نماز تو میں پڑھ رہی ہوں، تو ہم کیوں آئے. اب جو میں نے آپ سے پہلے بات کی نا کہ غلام صرف آپ نے نہیں بننا، آپ نے صرف اپنی غلامی کو اللہ تعالیٰ کو نہیں بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی صرف غلام ہوں. آپ نماز میں کھڑی ہیں
لیکن آپ صرف اپنی بات نہیں کر رہی، آپ اپنے سے جڑے ہر رشتے کی بھی بات کر رہی ہیں، آپ اپنے ارد گرد ہر انسان کو مخاطب کر رہی ہیں، اپنے ہر دوست کو، اپنی ہر دشمن کو، اپنے ہر قریبی اور دور کے رشتے کو آپ مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں اللہ ہم سب آپ کے غلام ہیں، اللہ ہم سب آپ کے غلام ہیں، اللہ میری جو نسلیں ابھی نہیں آئیں اللہ وہ بھی آپ کی غلام ہوں گی، اللہ وہ بھی آپ کے راستے پہ چلیں گی، اللہ وہ بھی آپ کے سامنے اپنا آپ سر تسلیم ہم کر دیں گے، اللہ صرف میں نہیں ہوں، اللہ میرے ارد گرد ہر انسان آپ کا غلام ہے۔ یہاں سے ایک اور چیز بھی مجھے سمجھ آئی کہ جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب آپ کے غلام ہیں، تو دوست بھی آ رہے ہیں اور دشمن بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ کوئی انسان آپ سے برا کرے نا، کوئی بھی انسان آپ سے برا کر رہا ہے تو اس کے اس کو بد دعا نہیں دیں۔ یہ مجھے اس کو میں کیسے ریلیٹ کر پا رہی ہوں وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، اللہ میری مدد کرے کہ جب میں نے ہاتھ ادھر رکھے ہیں ثنا میں اور میں کہہ رہی ہوں اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، مطلب آپ آپ اس بندے کی بھی گارنٹی دے رہی ہیں جو گناہ کر رہا ہے، اور آپ اس بندے کی بھی گارنٹی دے کے کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے گناہ ہو رہے ہیں لیکن اللہ کوئی بات نہیں، اللہ وہ غلام ہے پھر بھی آپ کا، ہے نا؟ کیونکہ آپ اپنی تو بات صرف کر ہی نہیں رہی، آپ تو اپنے ارد گرد منسلک، اپنے آپ سے منسلک ہر انسان کی بات کر رہی ہیں۔ جب آپ سب کی بات کر رہی ہیں تو دنیا کے دشمنوں کی بھی بات کر رہی ہیں، آپ اس بندے کی بھی بات کر رہی ہیں جو آپ کو ہرٹ کر رہا ہے، تو آپ تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سفارش کر رہی ہیں، ایک آپ کہہ رہی ہیں اللہ اس سے ہو رہے ہیں گناہ لیکن کوئی بات نہیں، اللہ وہ بھی آپ کا غلام ہے، اللہ میں بھی آپ کی غلام ہوں، اللہ اس کو بھی کچھ مت کیجیے گا، اللہ اس کو بھی میری سزا مت دیجیے گا، جو اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے اس کے ساتھ آپ ویسا مت کیجیے گا، وہ بھی آپ کا غلام ہی ہے۔ دیکھیں آپ کتنی عاجزی سے، آپ کو نہیں پتا، آپ تو رینڈملی یہ بات کر رہی ہیں لیکن آپ اس بندے کو بھی معاف کر رہی ہیں، آپ اس بندے کو غلامی کی اللہ کو گارنٹی دے رہی ہیں۔ یہی عمل جو انکانشیسلی ہم لوگ نماز میں کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم کانشیسلی کرنے لگ جائیں تو کیا ہی مزہ ہے، سوچنے کی بات ہے نا ویسے، ہے نا؟ آپ انکانشیسلی تو اس بندے کو نماز میں کہہ رہی ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کا غلام ہے، اس کو بھی آپ معاف کر دیجیے گا، وہ بھی آپ کی محبت میں شدید تر ہے، لیکن کیا ہی مزہ ہو نا کہ اگر جب وہ بندہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ اس کے سامنے اس کو کہہ دیں، اس کو اپنے صحیح کانشیسلی الفاظ نکال کے کہیں کوئی بات نہیں، تم نے مجھے ہرٹ کیا، میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتی ہوں، کیونکہ تمہارا بھی رب وہی ہے، میرا بھی رب وہی ہے، تو معاف کرتی ہوں میں تمہیں، کیا نیکیاں نہیں ملیں گی؟ اللہ تو ذرہ برابر بھی عمل ضائع نہیں کرتا، اللہ نہیں ضائع کرتا آپ کے عمل کو، اللہ کو پتا ہے آپ کس لمحے اپنے نفس سے لڑ کے کون سا کام کر رہی ہیں، تو پھر آپ اسے معاف کر دیا کریں نا، آپ لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کے ساتھ برا کیا ہے، فار دی سیک آف اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں کوئی کام کسی انسان کے لیے نہیں کرنا۔ کیا دل کرتا ہے جس بندے نے آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے آپ اسے کس کر دو؟ دل کرتا ہے؟ نہیں کرتا، دل کرتا دو رکھ کے مارے اسے، لیکن دل کی تو نہیں ماننی نا، کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی ماننی ہے، آپ نے اللہ کی ماننی ہے، آپ نے اپنے آپ کو لاؤڈلی کہنا ہے، اپنا نام لینا ہے اور اپنے آپ کو کہنا ہے کہ میں نے اللہ کی ماننی ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اس بندے کو تو راضی نہیں کرنا، تو میں اللہ کی خاطر اس بندے کو معاف کرتی ہوں، پھر دل سکون میں آ جائے گا۔ جب نماز میں بھی تو کہنا ہے، نماز میں بھی تو آپ اسے انڈائریکٹلی معافی دلا رہی ہیں اللہ سے، تو خود ہی دلا دیں، اپنے منہ سے معاف کریں اسے، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم کی بات میں آپ کا شوہر بھی آ رہا ہے جو آپ کو کانسٹنٹلی ہرٹ کر رہا ہے، آپ کے بچے بھی آ رہے ہیں جو کہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، کوئی بھی انسان جو آپ کے ارد گرد موجود ہے، آپ کا پیارا ہے یا آپ کو پیار نہیں ہے اس انسان سے، لیکن ہر انسان کے آپ اللہ کو گارنٹی دے رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب آپ کے غلام ہیں، ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو آپ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بخش دیں اور اللہ تعالیٰ آپ ہماری زندگی کو آسان کر دیں۔ آگے اس چیز میں نا ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہ میں نے یہ فیل ہے پہلی بات تو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، فیل گزارے ہے یہ، اب اس میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہم جو ہے نا ہم سب آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم سب آپ کی غلامی کرتے ہیں، اچھا یہاں یہ ویسے کیوں نہیں آیا ہے نا؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے غلام ہیں، یہ بھی تو آ سکتا تھا نا، ہم آپ کے غلام ہیں، اگر آتا کہ ہم آپ کے غلام ہیں تو وہ جملہ ایسا بنتا جو اسم والا ہوتا، اسم والا جملہ بنتا، یہاں پہ فیل استعمال ہوا ہے، یہاں اسم نہیں استعمال ہوا، فیل یوز ہوا ہے، فیل جو ہوتا ہے نا،
فیل بڑے آسان ورڈز میں بتاؤں گی. جیسے آپ کوئی کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کام کو کرنے کے لیے کوئی ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا؟ جس ٹائم میں آپ وہ کام کر رہی ہیں، کوئی کام کرنے والا بندہ بھی چاہیے ہوتا ہے جو کام کر رہا ہے، اور جس پر کام ہو رہا ہے وہ بھی چاہیے ہوتا ہے. چلو جس پر کام ہو رہا ہے وہ نہیں بھی ہے، لیکن جو کام کر رہا ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور کام کا ہونا بھی ضروری ہے. ایسا ہی ہے نا، دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے. آپ ہنڈیا بنا رہی ہیں، آپ ہیں، آپ ہوں گی تو ہنڈیا بنے گی نا، اور کسی ٹائم پہ ہنڈیا بن رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فیل کے اندر نا کام کرنے والے کا ہونا ضروری ہے. فیل میں فائل بھی ہوتا ہے، کام کرنے والا بھی، اور مفعول بھی ہوتا ہے. فیل میں فائل بھی ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے. لیکن اسم میں فائل مفعول کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. پتہ ہے آپ کو، اسم جو ہوتا ہے اس میں فائل مفعول کوئی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. اسم اسم ہے جسٹ. اگر میں کہتی ہوں کہ میں غلام ہوں، تو غلام ہوں، اور میں ہر ٹائم غلام ہوں. اگر میں کہتی ہوں میں کھانا ہوں، مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں میں کھانا ہوں، تو میں کھانا ہوں، میں صبح بھی کھانا ہوں، میں رات کو بھی کھانا ہوں، میں دوپہر کو بھی کھانا ہوں. اگر میں کہتی ہوں میں انجینئر ہوں، تو میں صبح بھی انجینئر ہوں، میں رات کو بھی انجینئر ہوں، میں دوپہر کو بھی انجینئر ہوں، میں کل بھی انجینئر تھی، پرسوں بھی رہوں گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسم جو ہوتا ہے نا، اسم، اس کے لیے کوئی زمانہ محدود نہیں ہوتا. اسم میں جو بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ ان لمیٹڈ ٹائم کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن فیل میں جو بات کی جا رہی ہوتی ہے نا، جو فیل ہوتا ہے اس میں جو بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ ایک دائرہ کار کے اندر محدود ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ فیل میں کوئی بات جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایک دائرے کے اندر محدود ہو جاتی ہے، کہ اسی وقت یا تو وہ کام ابھی ہوگا، یا کل ہوگا، یا پرسوں ہوگا، اس کے بعد وہ نہیں ہوگا. اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اللہ میں آپ کی غلام ہوں، مطلب میں ماضی میں بھی اللہ کی غلام تھی، میں آج بھی اللہ کی غلام ہوں، اور میں گارنٹی دیتی ہوں کہ میں مستقبل میں اللہ کی غلام رہوں گی. اس کا مطلب ہے پھر تو میرے سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کی غلام ہوں، مطلب پرفیکٹ غلام ہوں، مطلب مجھ سے تو گناہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، گناہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک دائرہ کار کے اندر میں 24 گھنٹے رہوں گی، میرا پیر بھی ادھر سے ادھر نہیں جائے گا، کیونکہ میں غلام ہوں. جیسے میں انجینئر ہوں تو صبح بھی انجینئر، رات کو بھی انجینئر، دوپہر کو بھی انجینئر. تو یہ تو نہیں صبح انجینئر بنوں اور رات کو چھوڑ دوں، ایسا تو پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ اسم ہے. یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ میں آپ کی غلام ہوں، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ غلام ہمیشہ رہ نہیں پائے گی. کتنی مزے کی بات ہے نا، کتنا پتا ہے نا اس اللہ کو ہمارا. ویسے اس کو پتا تھا کہ یہ ہمیشہ میری غلام رہ نہیں سکتی. اگر بات ایسے کی جاتی کہ میں آپ کی غلام ہوں تو مطلب میں ہمیشہ ہوں. اللہ کو پتا ہے کہ اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، اس سے غلطی ہوگی، اس سے کوتاہی ہوگی، یہ بٹک جائے گی، اس کے پیر باہر نکلیں گے، یہ ہمیشہ تو غلام رہ ہی نہیں سکتی. اللہ نے ہماری نیچر کو، ہماری فطرت کو سمجھتے ہوئے یہاں پہ یہ نہیں یوز کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فیل یوز کر دیا، یہاں پہ زمانہ یوز کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہماری غلامی کو زمانے کے ساتھ محدود کر دیا. اب یہ بات میں آپ کو سمجھاتی ہوں. ہو سکتا ہے آپ ماضی میں اللہ کے غلام ہوں لیکن آج نہ ہوں. ہو سکتا ہے ماضی میں آپ بڑی نیکیاں کرتی ہوں لیکن آج آپ کا ایمان ٹھپ لو. ہو سکتا ہے نا. ہو سکتا ہے مستقبل میں آپ اللہ تعالیٰ کی غلامی کریں لیکن آج آپ اللہ کی غلام نہیں ہیں، آج آپ نیکیاں نہیں کر رہی. ہو سکتا ہے مستقبل میں آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ پردہ کرنا شروع کر دیں، آپ کا دل بدل جائے، لیکن ضروری نہیں ہے آج آپ غلامی کر رہی ہیں اللہ کی. بات سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ فیل کیوں استعمال ہوا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ سے گناہ ہو جائیں گے. جیسے آپ کھڑی ہیں نماز میں اور آپ اللہ سے کہہ رہی ہیں اللہ میں ابھی تو آپ کی غلامی کر رہی ہوں، لیکن اللہ ہو سکتا ہے ایسا کہ جب میں نماز پڑھ کے اٹھوں تو میں آپ کی غلامی نہ کروں. اللہ میں ابھی تو نیکیاں کر رہی ہوں، ابھی تو قرآن پڑھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے جب قرآن سے ہٹوں تو پھر موبائل پہ کچھ غلط دیکھنے لگ جاؤں. اللہ میں ابھی تو یہ کہہ رہی ہوں مجھے آپ سے محبت ہے، پتہ نہیں میں تھوڑی سی آگے پیچھے ہٹوں تو میری یہ محبت جو ہے وہ کہیں ختم ہو جائے یا پھر میں بھول جاؤں اس محبت کو. ٹھیک ہے، فیل جب آتا ہے تو وہ زمانے کو محدود کر دیتا ہے کہ یہ کام اسی زمانے میں ہو رہا ہے. یہاں آپ اور میں یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں کمزور ہوں، اللہ میں ویک ہوں،
اللہ میں ابھی یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کی غلام ہوں، میں آپ کی بات مانوں گی، لیکن اس غلامی میں کیا پتا ہمیشگی نہ ہو۔ اللہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں۔ آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایک کمزور ترین انسان بنا کے رکھ رہی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں اللہ ہو سکتا ہے میں آج آپ کی بات مان رہی ہوں، آج آپ کی سن رہی ہوں، لیکن کل نہ سنوں، کل بٹک جاؤں۔ اللہ کوئی پتہ نہیں کسی وقت کا بھی، شیطان ہر وقت میرے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ اللہ مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس غلامی کو کرتے ہوئے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ میں بٹک جاتی ہوں، میں راستے سے ہٹ جاتی ہوں، میں لوگوں کا دل دکھا دیتی ہوں، میں اخلاق میں بری ہو جاتی ہوں۔ اللہ میں اپنے راستے سے آگے پیچھے ہو جاتی ہوں۔ اللہ میں غلام ہوں۔ اللہ میں ابھی تو غلامی کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کل نہ کر رہی ہوں۔ اب دیکھیں، یہ بات آپ نے کی، یہ بات ابھی ابھی آپ نے کی، آگے آپ کیا کہتے ہو؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ آپ کہتے ہو اللہ میں آپ کی غلامی ابھی ابھی کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے مستقبل میں نہ کروں۔ کیا چاہیے آپ کو مستقبل میں غلامی کرنے کے لیے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اللہ میں نہیں کر سکتی مستقبل میں آپ کی غلامی۔ اللہ میں ادھر سے اٹھ کے بھی آپ کی غلامی نہیں کر سکتی۔ اللہ مجھ سے کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ اللہ میں بڑی ویک ہوں۔ اللہ آپ مجھے طاقت نہ دیں تو میں تو قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ یہ آیت کا یہ پورشن نعبدو آپ کو اللہ کے سامنے عاجز کر رہا ہے، آپ کو زیرو کر رہا ہے۔ آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ میں کچھ، آپ کہہ رہے ہو اللہ کو اللہ میں کچھ نہیں ہوں آپ کی مدد کے بغیر، آپ کی جو ایک پاور ہے اس کے بغیر۔ اللہ آپ کی مدد نہ کرے تو آپ ہنڈیا بھی نہیں بنا سکتی۔ اللہ آپ کی مدد نہ کرے تو ابھی آپ یہاں بیٹھ کے قرآن کی باتیں سن بھی نہیں سکتی۔ اللہ آپ کی مدد نہ کرے تو ابھی آپ کا دماغ کتنا کچھ کر رہا ہے، آپ سن رہی ہیں، آپ سمجھ رہی ہیں، آپ پروسیس کر رہی ہیں، آپ سوچ رہی ہیں، آپ کے گردے پھیپھڑے صحیح چل رہے ہیں، آپ کا کھانا کھایا تو وہ ہضم ہو رہا ہے، سانس چل رہا ہے، دل چل رہا ہے، کتنے کام چل رہے ہیں۔ کچھ نہیں چل سکتا اگر اللہ کی مدد نہ ہو، اگر اللہ آپ کا ساتھ نہ دے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر سٹیپ پہ غلامی کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس فتنوں کے دور میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہمیں اپنے اوپر گھمنڈ کرنے کی تو قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ آج مجھے ہدایت مل گئی ہے تو میں ہمیشہ ہی ہدایت پہ رہوں گی۔ نو، آپ نے ابھی خود اللہ کے سامنے سورۃ فاتحہ میں بھی آپ اعتراف کر رہے ہیں، ابھی نماز میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ میں غلامی ابھی تو کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے آگے نہ کرو، اللہ پلیز آپ میری ہیلپ کیجیے گا، اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ کو یہ آیت بتاتی ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، آپ کو یہ آیت بتاتی ہے کہ تمہیں کیسے بنایا گیا ہے، تم ایک کمزور انسان ہو، تم بہت کمزور ہو، شیطان تمہاری رگ رگ میں بسا ہوا ہے اور وہ تمہیں بٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ویک رکھ رہے ہیں، اور آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ بغیر آپ کی مدد کے، اللہ بغیر آپ کی طاقت کے میری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں چل سکتا، کوئی معاملہ نہیں چل سکتا۔ ایک ایک ہیبٹ ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، مجھے لگتا ہے یہ کام کرے گی۔ جب آپ کے صبح اٹھتے ساتھ آنکھ کھلے نا، یہ مجھے نا مزے کا لگا کام، جب آپ صبح اٹھے نا اور رات سونے سے پہلے یہ ایک منٹ لگے گا بس اس کام کو کرتے ہوئے، ایک منٹ سے بھی کم لگے گا۔ یہ ہیبٹ ہمیں بنانی چاہیے اپنی، صبح اٹھیں اور آنکھ کھلتے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں کہنی ہے۔ کہنا ہے اٹھتے ساتھ ہی آپ نے پہلا خیال یہ لانا ہے، آپ نے کہنا ہے اللہ میں آپ سے راضی ہوں، اللہ میں اس چیز سے راضی ہوں کہ مجھے آپ نے دین اسلام میں شامل کیا ہے، اور اللہ میں اس چیز سے راضی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ یہ صبح بھی کہنا ہے اٹھتے ساتھ کانشیسلی، اللہ میں راضی ہوں کہ آپ میرے رب ہیں، مطلب اللہ کچھ بھی ہوتا رہے نا دن کو، کچھ بھی ہوتا رہے میں آپ سے راضی ہوں، میں ناراض نہیں ہوں آپ سے۔ اللہ میں راضی ہوں کہ میں نے دین اسلام کو چوز کیا ہے، آپ نے مجھے دین اسلام دیا ہے۔ اللہ میں راضی ہوں کہ میں نبی پاک کی امت سے ہوں۔ یہی کام آپ نے رات کو کہنا ہے۔ سوچیں نا جب آپ صبح یہ کام کہیں گے، سارا دن جو ہوتا رہے گا آپ سمجھو کہ میں نے تو صبح کہا تھا اللہ سے میں آپ سے راضی ہوں، مطلب میں نے کوئی شکایت نہیں کرنی اللہ سے، میں تو اللہ سے راضی ہوں۔ رات کو جب کہیں گی تو آپ سارے دن کا سوچیں گی، او سارے دن میں نے جو کام کیے، مطلب میں اللہ سے راضی ہوں، میں نے کوئی شکوہ نہیں کرنا کہ میرا دن کیسا گزرا ہے، اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں خوش ہوں آپ سے۔ جب آپ اللہ کا ایسا کہیں گی تو اللہ کو کیا سمجھائے ہم نے، اللہ ہمیں راضی نہیں کریں گے، اللہ ہماری مدد نہیں کریں گے، اللہ ہمیں غلامی میں کنسسٹنسی نہیں دیں گے، اللہ ہماری عبادتوں میں ہمارا دل نہیں لگائیں گے، اللہ ہمیں سکون نہیں دیں گے، اللہ سب دیں گے۔ اور اللہ تو ہیں ہی بڑے پیارے، اللہ تو ہیں ہی بڑے پیارے، الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ جب آپ اللہ کی بات کرنے لگتے ہو نا، آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے جب ہم اسماء الحسنہ کی کلاس کر رہے ہوتے ہیں نا،
میں نے ابھی تک ہم نے کوئی 40 کا نام آئی تھنک پڑھ لیے ہیں، لیکن ہر نام کو جب میں بیان کر رہی ہوتی ہوں تو میرے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے. وہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے سارا پڑھانے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کیا پڑھا ہے، ابھی تو کچھ نہیں بولا، میں تو ایک ہی بات کرتی رہی ہوں، بار بار ایک ہی لفظ میں بس بار بار بولتی رہی ہوں اور تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ اللہ کو بیان ہی نہیں کر سکتے. آپ ہمارے الفاظ بہت کم ہیں، ہمارے الفاظ بہت کم ہیں. ایک بات میں نے ایک دفعہ لکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے پاس کروڑوں زندگیاں ہوں اور ان کروڑوں زندگیوں میں میرے پاس کروڑوں زبانیں ہوں اور ان کروڑوں زبانوں میں میرے پاس اربوں کھربوں الفاظ بھی موجود ہوں، تو اللہ تعالیٰ میں آپ کی محبت کو بیان ہی نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتی. اگر میرے پاس اتنا کچھ بھی آ جائے تب بھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. اللہ آپ اتنی لامحدود ہستی ہیں جو کسی محدود لفظ کے اندر تو آ ہی نہیں سکتے. تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کا یہ سیشن اچھا لگا ہوگا. آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا، بالکل اداس نہیں ہونا. سب کی زندگیاں اسی طرح ہی چل رہی ہیں، سب بڑے پریشان ہیں، سب ہیکٹک روٹین گزار رہے ہیں. بس یہ کوشش کریں کہ آپ اللہ سے جڑ جائیں.